تو اتنے اونچے پیمانے پر یہ ہوتا نہیں ہے اپر لیول میں اتنے تعلقات کے بغیر. چھوٹے موٹے عامل یہ ادھر ادھر چتونگڑے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے. تو اب کیا ہے, اب جو بادشاہ تھا نا اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ جادوگر کو بلایا, پھوکو والی سرکار جو اس زمانے کی تھی, کیونکہ وہ بھی شعبدے دکھاتے ہیں نا, یہ بھی دیکھو ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی ہم نے جوڑ دی, لنگڑا تھا ایک دم سیدھا چلنا شروع ہو گیا تھا, یہ سارے شعبدے ہوتے ہیں, جادوگروں کے پاس ہوتے ہیں شعبدے. تو بادشاہ نے جادوگر کو بلایا اور کہا کہ جادوگر نے کہا کہ دیکھو میں مرنے والا ہوں, تو آپ کوئی بندہ دے دو جس کو میں یہ جادو سکھا دوں, یہی شعبدے بازیاں, کوئی نوجوان دے دو, جوان خون ہو, تاکہ کچھ عرصہ چل تو سکے نا, وہ تو آپ کے کام آئے گا, یہ منجن دبا کے چلتا رہے گا آپ کا. تو ایک نوجوان کو بادشاہ نے دے دیا, کسی گھر غریب فیملی سے لیا ہوگا, بھائی اس بے روزگار ہے اس کو سکھاؤ. یہ صحیح حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں سورہ بروج کی تفسیر میں. تو اب ہوا کیا کہ جب وہ جو جادوگر تھا نا, جو نوجوان تھا, اس نے جادو سیکھنا شروع کیا اس زمانے کی پھونکوں والی سرکار سے کہ یار صرف یہ پھونک, آپ کے کل مرنا بھی ہے نا, پھونک نکلے گی بہرحال ایک دن, کتنی بھی پھونکوں کے سلنڈر بھروا لو, موت کا فرشتہ آتا ہے تو اچھوں کی پھونک نکال دیتا ہے. تو اس سے پہلے کہ بادشاہ کی پھونک نکل جائے, کسی اور کو یہ پھونکوں والا فن سکھا دیا جائے. تو جادوگر بڈھا ہو گیا تھا, اس نے پھر اس نوجوان کو سکھانا شروع کیا. اب اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بچہ جب اپنے گھر سے نکل کے آتا تو راستے میں ایک راہب, اس دور میں عیسائی مذہب برحق مذہب تھا, عیسائیت, اس میں راہب جو عیسائیوں میں بزرگ ہوا کرتے تھے, تو راستے میں ایک بزرگ تھے. تو بابے ہر دور میں رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا, جو کہتے ہیں نا بابوں کو نہیں مانتے, وہ اسلام ہی کو نہیں مانتے. ہاں, دو قسم کے بابے ہوتے ہیں, برے بابے اور ایک نیک بابے. تو بابوں سے تعلق کے بغیر دین نہیں آتا میرے بھائی. ہاں, بابا صحیح ہونا چاہیے, خود صحیح عقیدے پر ہو, لیکن یہ کہنا میرا کوئی بابا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ گمراہ ہے. تو راستے میں ایک بابا تھا, راہب, اللہ والا. تو یہ نوجوان جب جادوگر کے پاس آتا تو آتے ہوئے بھی اس راہب سے ملتا ہوا آتا, اور گھر جاتے ہوئے بھی راہب سے ملتا ہوا آتا. جب جادوگر کے پاس آتا تھوڑی دیر ہو جاتی, جادوگر پوچھتا دیر سے کیوں آئے ہو, تو یہ کچھ گول مول بات کر دیتا, گھر میں دیر ہو گئی. اور جب گھر دیر سے پہنچتا تو وہاں گول مول بات کر دیتا, گھر والوں کو نہیں بتا رہا تھا میں راہب کے پاس جا رہا ہوں, کیونکہ گھر والوں کو بتا دیتا گھر والوں نے پکڑ کے کوٹنا تھا. گھر والوں نے پھونکوں والی سرکار کے پاس بھیجا ہے اور آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس آ رہے ہو بیچ میں سرکار کے خلاف باتیں سننے کے لیے, تو گھر والوں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. خیر ہم تو بزرگ نہیں ہیں, وہ واقعی بزرگ تھا, یعنی کوشش کر رہے ہیں بزرگ بننے کی. تو اب وہ راہب کے پاس 2 دفعہ اور 1 دفعہ کس کے پاس, بولو, جادوگر کے پاس. تو اس نوجوان کو راہب کی باتیں زیادہ اٹریکٹ کرنے لگی کہ یار اس کی باتوں میں توحید ہے, نماز ہے, روزہ ہے, صلہ رحمی ہے, اوٹ پٹانگ پھینکتا نہیں ہے, لمبی لمبی ہے, لاجک کی بات کرتا ہے. اور یہ جو جادوگر ہے یہ لالچی بھی ہوتے ہیں, جھوٹے بھی ہوتے ہیں, کذاب بھی ہوتے ہیں, اور بہت ساری فحش حرکتوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. کتنی لوگوں کی عزتوں کو لوٹا ہے نا ان جادوگروں نے. تو میں کیا بات کر رہا تھا, ہاں, تو وہ جو نوجوان تھا اس جادوگر کے پاس آتا اور جادوگر اس کو یہی پھونکوں والی سرکار بنانے کی کوشش کرتا. تو نوجوان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جھوٹا مکار, ٹھیک ہے میں یہ فن سیکھ لوں گا تو پیسہ تو کما لوں گا, بادشاہ کا قرب بھی مجھے مل جائے گا, لیکن صحیح بات کس کی ہے, راہب کی, جو اللہ والا ہے, نیک ہے, طہارت ہے, پاکیزگی ہے. تو عیسائی مذہب پر اس کا دل آ گیا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے. تو اب آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ جو ہے اسلام قبول کیا, جو اس زمانے کا اسلام تو عیسائیت ہی تھی نا, عیسائیت قبول کی اس نے اور عبادت گزار بن گیا. اب جب عبادت گزار بنا تو اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. یہاں جہلم کو بہت غصہ آئے گا کہ ایسا ہوا کیوں, لیکن یہ حدیث سے ثابت ہے, صحیح حدیث سے. میں کہتا ہوں اس زمانے کے بزرگ جو عیسائی تھے, نوجوان جو حضرت عیسیٰ کے امتی تھے, عیسیٰ ابن مریم کا امتی نیک بنے, اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے. ہاں, وہ راہب ہاتھ پھیرتا جس کے سر پہ بال نہ ہو, کرامت کے طور پہ کیا نکل آتے, بال نکل آتے. پیدائشی نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا اور اس کی آنکھیں, بولو نا کیا ہو گیا, واپس لوٹ آتی. اور اس طرح کی کوڑ کے مریض جو اس زمانے میں یہ بیماری ناقابل علاج تھی, پھونک مارتا یا ہاتھ, پورے الفاظ حدیث کے یاد نہیں ہے, تو وہ ٹھیک ہو جاتا. لوگوں نے کہا یہ تو بھائی بہت بڑا جادوگر بن گیا ہے. جادوگر, اس کو لوگوں کو کیا پتا چھپڑ میں کس کے پاس جا رہا ہے, راہب کے پاس جا رہا ہے. حالانکہ وہ راہب کی دعوت پہ دین پہ آیا تھا, تو راہب کے ہاتھ پہ تو یہ کرامت ظاہر نہیں ہو رہی تھی, شاگرد کے ہاتھ پہ ہو رہی ہیں. تو اس سے یہ نہیں پتا چلتا اس نوجوان کا مقام اس راہب سے بلند ہو گیا تھا. بھائی اللہ نے کسی سے کوئی خاص طرز پہ کام لینا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ الگ وہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں, کسی سے الگ کام لینا ہوتا ہے نوعیت کا, اس کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں کرتے. جیسے سلیمان علیہ السلام کے امتی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوئی کہ تخت آ گیا سیکنڈوں میں, سلیمان علیہ السلام نہیں لے کر آئے, نہ لا سکے وہ. تو اب کیا ہے کہ اس راہب کے ہاتھ پہ کیا بھائی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. لوگوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا پہنچا ہوا جادوگر بن گیا ہے.
اب آؤ جی میرا یہ کام کر دیں, میرا یہ کام کر دیں. وہ تو پھونکو والی سرکار سے بھی کیا ہو گیا آگے نکل. وہ نوجوان چونکہ ایک نمبر تھا, اس نے کہا نہیں بھائی یہ کوئی جادو نہیں ہے اور یہ میں کر ہی نہیں رہا, یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ بیت اللہ میں. تو نبی نے ان معجزوں کے لیے معاذ اللہ کیش نہیں کروایا اپنے لیے, بلکہ وصیت کر کے گئے کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں, میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا, میری قبر کو عید کی طرح میلے ٹھیلے مت کرنا, جیسے مزاروں پہ عرس ہوتے ہیں, یہ کام مت کرنا. تو اپنی قبر کو آپ نے شرک سے محفوظ رکھا. صحابہ چاہتے تھے کہ آپ کو سجدہ کریں, آپ نے فرمایا نا 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 نا, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ حلال نہیں ہے. اور اگر اللہ پرمیشن دے دیتا نا تو بھی میں یہ نہیں کہتا میرے سامنے سجدہ کرو, میں بیوی کو کہتا شوہر کے سامنے سجدہ کرو. میں بات سمجھا پا رہا ہوں. جو ڈیلیور کر رہا ہوگا, جو لوگوں کی ذہن سازی ہوگی, وہ ذہن سازی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو ہٹا کے ان کے پیچھے لگ جاؤ. یہاں میں ان پیروں کے خلاف بھی بولوں گا جو اپنے مریدوں کو اپنے ماں باپ سے کٹا دیتے ہیں, اتنی خدمت اپنی کرواتے ہیں, اپنے فضائل اتنے بتاتے ہیں کہ لوگ باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور پیر صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ باپ بنا لیتے ہیں. قرآن و سنت میں میرے بھائی جس طرح ماں اور باپ کا اللہ نے حق بیان کیا ہے, اس طرح پیر و مرشد اور استاذ کا حق بیان بولو نہیں کیا. آج استاذ بازی باپ آسمان سے زمین پہ نہ لے کر آتا تو تیرا باپ اس کو دوبارہ آسمان پہ لے کے جاتا, فضول آدمی. تو پیدا کرنے کا سبب تو باپ بنا ہے نا, ماں اور باپ بنے ہیں. چھاتیوں سے دودھ 2 سال ماں نے پلایا ہے, اس کی گندگیاں ماں نے صاف کی ہیں, اس کے پیمپر ماں نے چینج کیے ہیں, دن رات اس نے قربان کر دیے تیری خاطر. مولانا اشرف علی تھا تو, لیکن اس کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں اور باپ کی خدمت کا بھی جذبہ پیدا ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ 1 نمبر پیر ہے. اور اگر اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد ابا بے وقوف لگنے لگیں اور اماں آپ کو فالتو لگنے لگیں, ان کو ٹائم, پیروں کے ساتھ سارا دن بیٹھا رہے گا خانقاہ میں پڑا ہوا, ابا کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کا ٹائم نہیں. حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہوگا یہ بھی ابا اماں نہیں بتائیں گے, جن کی بہو ہے یہ کون بتائے گا؟ پیر. میں تو بھگتا ہوا ہوں ایسے کیسز. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا جو مقام دیا ہے, خدا کی قسم جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی اس معیار پہ شاید آج کوئی بھی پورا نہیں اترتا, آج شاید اس معیار پہ کوئی بھی پورا نہیں اتر رہا. اور حقیقت میں دیکھو اپنے بچوں کو دیکھو کیسے پالتے ہو, کیسے ان کے رونے پہ روتے ہو, ان کے ہنسنے پہ ہنستے, اور ماں کی محنت دیکھا کرو یار, کی طرف جاؤ, اسی کی عبادت کرو, اسی کی طرف جاؤ. تو وہ نوجوان نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا. اس نے بھی کیا, لوگ آ کے کہتے تم تو یار بڑے زبردست بن گئے. اس نے کہا بھائی میرا کچھ بھی نہیں ہے, نہ میں گنجے کے سر پہ بال اگا سکتا ہوں, نہ میں کوڑ کے مریضوں کو, میں تو صرف ہاتھ لگاتا ہوں, اور کرتا کون ہے؟ اللہ. تو کس کی طرف جاؤ؟ اللہ کی. تو اللہ نے اس سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہ رہے تھے اس نوجوان سے, کہ تاکہ جب یہ کرامتیں ظاہر ہوں تو لوگ کس پر ایمان لائیں؟ اللہ پہ. اس کی ایک آسان مثال دوں, جب انسان شہیدوں کے خون میں خوشبو سونگتا ہے تو شہید سے عقیدت بڑھے نہ بڑھے, حق کے لیے جان دینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ یعنی اللہ کے لیے جان دینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ وہ کرامت ہے جس سے انسان اس شہید کی طرف نہیں جا رہا, کدھر کو جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ فرق ہے جادو میں اور کرامت میں. تو اس نوجوان نے کہا کہ بھائی میں نہیں, بھائی یہ کون کرتا ہے؟ بھائی یہ اللہ کرتا ہے. اب بادشاہ کو بھی پتا چل گیا بھائی یہ تو بہت بڑی چیز بن گیا یار, ہم نے کون کون سے تیل ایجاد کر کے دیکھ لیے بال نہیں آ رہے. تو اس کو لایا گیا, بادشاہ نے کہا بھائی تیرا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے. تو اس نے کہا میں نہیں کرتا, میں جادو نہیں ہے یہ, میں ایمان لے آیا ہوں, ایک خدا کو مانتا ہوں, تجھے رب نہیں مانتا. بادشاہ کو غصہ آیا, اس نے اس کو لالچ دی, ڈرایا, دھمکایا, ہر طرح سے کوشش کی کہ یہ عیسائی مذہب کو چھوڑ دے, یہ نہیں مانا. تو بادشاہ نے پھر کہا 3 واقعات ہیں اس میں, 3 طرح سے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ہر طرح سے اللہ کی طرف سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی اور وہ قتل سے بچ گیا. بادشاہ پریشان تھا کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں اس کی کرامتوں کو دیکھ دیکھ کے, لوگ سارے اللہ والے بن رہے ہیں, بادشاہ کے دین کو لوگ چھوڑ رہے ہیں. بادشاہ کو اندازہ ہو گیا یہ سب مجھے خدا ماننا چھوڑ دیں گے اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے, میری تو حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. تو بادشاہ نے پھر یہ کیا, بہت پریشان, ہر طرح سے جب قتل کی کوششیں ناکام ہو گئی نا, اب یہ ہے اس نوجوان نے کہا دیکھو جب اللہ کسی کو بہت محیر العقول واقعات دیتے ہیں نا تو پھر اس کی آزمائش بھی بہت سخت ہوتی ہے. تو اس نوجوان نے کہا دیکھ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. اب یہ اس نوجوان کا ایک طرح سے فدائی حملہ تھا, صحیح ہے نا, تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں. کتنی بڑی قربانی دی اس نوجوان نے. اب لوگوں میں نا یہ بات پھیل گئی تھی کہ اس کو جس طرح بھی پہاڑ پہ لے کر گئے زلزلہ آیا وہ لوگ گر گئے یہ بچ گیا, کشتی میں لے کر گئے طوفان آیا وہ مر گئے یہ بچ گیا. تو اس نے کہا میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں جس طرح سے تو اگر مجھے اس طریقے سے قتل کرے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا. وہ کیا ہے, تو چوک میں ساری دنیا کے لوگوں کو بلا, اپنے ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں, اور مجھے چوک پہ کھڑا کر کے تیر مار,
اور کہ بسم اللہ و ربی ھذا الغلام، اللہ کے نام سے اور اس نوجوان کے خدا کے نام سے، رب کے نام سے. جب اللہ کا نام لے کے مارے گا میں مر جاؤں گا. نوجوان کو اندازہ تھا کہ جب یہ اللہ کا نام لے گا تو لوگ کہیں گے بادشاہ نے ساری کوششیں کر لی کچھ نہیں ہوا، اللہ کا نام لیا ہے تو یہ اس کا مطلب کرنے والا کون ہے؟ اللہ. نوجوان کو پتا تھا یہ جب ہوگا نا تو لوگ بادشاہ کے دین کو چھوڑ دیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے میں نے اتنی بڑی قربانی دی. جو قربانی دینے والا ہوتا ہے وہ 2 نمبر نہیں ہوتا. کیوں؟ پیسوں کے لیے اگر یہ سب کچھ کر رہا ہوتا، پھونکوں والی سرکار کہیں شہادت کے لیے نام لکھوائے گی؟ ہونے والا ہے. بادشاہ نے کہا یار میں پبلک کو کنٹرول کر لوں گا، اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، ایک دفعہ یہ شہید ہو جائے تو پبلک کو میں سنبھال لوں گا. لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ پبلک جب یہ واقعہ دیکھے گی نا تو وہ بالکل تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی. قربانی یہ نوجوان دے رہا ہے. تو اس کو کسی ستون پہ لٹکایا گیا اور بادشاہ نے اللہ اکبر بسم اللہ و ربی ھذا الغلام، اللہ کے نام سے اور اس غلام کے رب کے نام سے جب یہ تیر چلایا، تیر اس کی کنپٹی پہ لگا اور یہ اسی وقت شہید ہو گیا. ایک بعض روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی قبر کھولی گئی تھی تو تیر کا جو زخم تھا وہ ہرا تھا اور اس سے خون بہ رہا تھا. شہیدوں میں بہت ایسا واقعات ہوتے ہیں کہ 10 سال کے بعد قبریں کھلتی ہیں، جسم بھی سلامت ہوتا ہے، خون بہ رہا ہوتا ہے. یہ کامن ہے شہیدوں میں، بہت ہوا یہ واقعہ. تو اس نوجوان نے کہا بھائی یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. ہاں وہ شہید ہوا جہاں اس نے شہادت پائی ہے، سب لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عیسی ابن مریم روح اللہ، جو بھی اس زمانے کا کلمہ تھا وہ سارے سیدنا عیسیٰ پہ ایمان لے آئے، سارے مسلمان ہو گئے جو عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کر لیا. اور اس وقت عیسائیت میں توحید تھی، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے. تو اب کیا ہوا ہے جب یہ سب ہو گیا تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اے کی رولہ پہ گیا، چودھری سٹا لے گیا. بادشاہی نظام یا کوئی خلیفہ ہو وہ جب اچھا ہوتا ہے جب وہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، شریعت کے مطابق چلا رہا ہو. لیکن اگر اس کی کھوپڑی گھوم گئی نا تو وہ جو ظلم کرے گا نا وہ ایسی کی تیسی کر دے گا. جمہوری نظام میں کچھ آواز تو اٹھا سکتے ہو نا، ایک آدمی کے پاس پاور نہیں ہوتی. خیر جی بادشاہی نظام تھا، بادشاہ سلامت نے آرڈر دیا اڑا دو سب کو. اور جو سرکاری تھے بادشاہ کے فوجی موجی، تو بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں پورے شہر میں اور کہا کہ جو بھی ایمان نہ لے کر آئے نا اس کو اس آگ میں ڈال دیا جائے. تو لوگ فوجی اس کے پکڑ پکڑ کے لاتے رہے، ایک ایک شخص کو آگ میں ڈالتے رہے. ایک عورت آئی جس کی گود میں بچہ تھا. عورت کو ترس آتا ہے نا اپنے دودھ پیتے بچے کو میں کیسے لے کے آگ میں چھلانگ ماروں. تو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، چند بچے جو ماں کی گود میں بولے ہیں نا ان میں یہ بچہ بھی تھا. یہ بچہ ماں کی گود میں بولا، اس کی بھی کرامت ظاہر ہوئی. لوگ کہتے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ کے والد ماں کی گود میں کیسے قرآن پڑھ لیا. تو ماں کی گودوں میں چھوٹے بچوں کے بولنے کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، یہ کرامت کے طور پہ. بہت سارے نہیں تو چند واقعات ہوئے ہیں. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہو سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اب کیا ہوا کہ وہ جو بچہ تھا اس نے وہ ماں کی گود میں بولا اور کہا اے ماں گھبرا مت، یہ دیکھنے میں آگ ہے، حقیقت میں یہ جنت کا باغ ہے. یہ اللہ کی طرف سے حوصلہ ملتا ہے جب انسان قربانی دیتا ہے. تو ماں نے اس بچے کو لے کے اس آگ میں چھلانگ لگا دی. تو اب میں جو اصل واقعہ بیان کرنا چاہ رہا تھا نا، یہ تو سارا یعنی تمہید لمبی ہو گئی. تو قرآن میں کہیں نہیں کہ پھر اس پر عذاب آیا بادشاہ پر، کچھ بھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ دنیا میں وہ سب کیا ہو گئے؟ ناکام. اچھا وہاں ساحل ادیم بھی نہیں تھا. ساحل ادیم ہوتا تو کہتا ہے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرو، تم چپ بیٹھے ہوئے ہو، سب جا رہے ہیں آنکھوں میں چھلانگیں مار رہے ہیں. وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ ان کے پاس پاور نہیں تھی بادشاہ سے لڑنے کی. جب پاور نہیں ہوتی تو آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. وہاں آ کے کہا جاتا ہے کہ جی آپ ان سے لڑیں اسٹیٹ سے، آپ یوں کریں، وہ کہیں گے ہمارے کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے، ہم نے ایمان لے آیا، یہ ہماری. تو اس لیے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. تبھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو زبانی دعوت دی ہے، لڑے نہیں ہے. کلیم اللہ ہوتے ہوئے بھی نہیں لڑے فرعون کے خلاف. بھائی پاورفل ہے تو اللہ نے زمینی اسباب کو سامنے رکھ کے ہمیں پالیسیاں بنانے کا حکم دیا ہے. باقی جو ایسے واقعات ہیں کہ 313 اتنے پہ غالب ہو گئے وہ معجزہ ہے. معجزے پیغمبروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور کرامتیں ولی اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اس میں ولی کو پتا ہوتا ہے کرامت ظاہر ہوگی تبھی وہ کر لیتے ہیں. تو اگر جناب ساحل ادیم صاحب کو اگر کوئی کرامت نظر آ رہی ہے کہ ہم یوں کریں گے اور ایسے انقلاب آ جائے گا تو بتائیں، رپورٹ پیش کریں. ہمیں اگر لگا کہ یہ صحیح کرامت ہے تو ہم اس پر عمل کر لیں گے. تو لیکن شریعت میں حکم ہے اسباب اختیار کرنے کا. تو وہ ساری قوم جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے ہزاروں کی تعداد میں، وہ سب آگ میں اس نے جلا دیے. تو اب قرآن میں نہیں ہے کہ اس کا کوئی برا ہوا اس کے ساتھ. اللہ نے آخرت کی دھمکیاں دی ہیں. تو ایک عرب عالم نے اس پہ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے وہ بادشاہ کامیاب ہو گیا، بغاوت کو اس نے، زبانی بغاوت، مسلح والی بغاوت نہیں، اس نے کچل دیا، کامیاب ہو گیا. لیکن کیا ہم اس کو کامیابی کہیں گے؟ بولو نا. قرآن کہتا ہے والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج. یہ تو میں ہر فجر میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. والسماء ذات البروج والیوم وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. اللہ کہتے ہیں وہ جو خندقیں کھودنے والے تھے نا، بادشاہ اور اس کے فوجی، وہ سب برباد ہو گئے.
اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. وہ یہ تماشا دیکھ رہے تھے, مظلوم, کمزوروں, بچوں, عورتوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے تماشا دیکھ رہے تھے, اور بلکہ بادشاہ کے ساتھ اس ظلم میں شریک تھے. دنیا تو کہے گی یہ لوگ برباد ہو گئے, قرآن کہہ رہا ہے کون برباد ہو گیا؟ بادشاہ اور اس کے فوجی جو یہ ظلم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. انگریز دیکھے گا, کہے گا کہاں برباد ہوئے بھائی, کامیاب ہو گئے, بغاوت کو کچل دیا انہوں نے. تو اس لیے اصل کامیابی کون سی ہے بھائی؟ آخرت کی. اصل